گلگت بلتستان 19ویں صدی کے اوائل میں جی بی کے ڈھوکرا کے تسلط میں آتے ہی گلگت بلتستان کی آزاد حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر بھی مقامی راجے داخلی معاملات میں خود مختار تھے۔ ڈوگرا راج نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دے کر پہلا گورنر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو صوبائی حکومت گلگت بھیجا تھا۔ یہ پہلا گورنر تھا ڈوگروں کا، گورنر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ، اور صوبائی خود مختاری دی گئی تھی ڈوگروں نے بھی گلگت بلتستان کو۔ 1 نومبر 1947 عیسوی کو گلگت اسکاٹ کے جھیالوں نے صوبیدار میجر راجہ بابر خان کی حکم پر گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا، یعنی 1 نومبر 1947 عیسوی کو۔ اس کے ساتھ ہی گلگت بلتستان کے عوام نے اپنی فوجی لیڈر کیپٹن حسن خان، میجر احسان علی، صوبیدار سمیع اللہ بیگ، صوبیدار شاہ خان، صوبیدار شیر علی اور دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل کر 48,000 مربع میل کا علاقہ خالی کرایا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ 1 نومبر 1947 عیسوی کو گلگت اسکاٹ کے جھیالوں نے صوبیدار میجر راجہ بابر خان کے حکم پر گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا، پھر 48,000 مربع میل خالی کرا لیا۔ بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس طرح ڈوگرا اور انگریزوں کی ملی جلی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ انقلابی لیڈروں نے راجہ شاہ رئیس کو آزاد جمہوریہ گلگت بلتستان کا پہلا صدر اور کیپٹن حسن خان کو کمانڈر این چیف مقرر کیا، یعنی گلگت بلتستان تقریباً 1 نومبر 1947 سے 16 نومبر 1947 تک آزاد حکومت چلانے کے بعد آزاد حکومت کی حیثیت سے ایک آزاد جمہوریہ کی حیثیت سے رہی۔ 16 دن اس کا الگ پرچم تھا، اس کا صدر یعنی جو پہلا صدر تھا گلگت بلتستان آزاد ریاست کی، راجہ شاہ رئیس، یہ صدر تھا، جبکہ کیپٹن حسن خان جو ہے کمانڈر این چیف تھا گلگت بلتستان کا۔ 16 دن اقوام متحدہ کے پورے بین الاقوامی اداروں کے سامنے ایک الگ ریاست کی حیثیت سے رہی ہے آزاد جمہوریہ گلگت بلتستان۔ پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صدر نے اور ہمارے کمانڈر اینڈ چیف صاحب نے، یعنی کیپٹن حسن خان صاحب کمانڈر اینڈ چیف تھا، پاکستان کے وفاق کے ساتھ الحاق کیا گیا۔ اس طرح 16 دن آزاد رہنے کے بعد نو آزاد ریاست پاکستان کے زیر نگین آ گیا۔ حکومت پاکستان نے ایک بیوروکریٹس محمد عالم کو پولیٹیکل ایجنٹ بنا کر گلگت بھیجا، لیکن متاسفانہ افسوس کی بات ہے گلگت بلتستان ایک عظیم علمی، ثقافتی، جغرافیائی خطہ ہے۔ بین الاقوامی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے، ہمارے صدر اور ہمارے کمانڈر اینڈ چیف اور ان کی کابینہ سے اس وقت ایک اشتباہ ہوئی، ایک غلطی ہوئی، بغیر کسی شرائط، قانونی شرائط کے الحاق کیا گیا۔
ایک کاش اس وقت ہمارے کمانڈر صاحب، کمانڈر ان چیف صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، جی بی کا پریزیڈنٹ صاحب، جو ایک الگ ریاست جمہوریہ کی حیثیت سے رہی 16 دن، اس کا الگ پرچم تھا، بلبرستان، اس وقت ایک قانونی معاہدہ لکھا جاتا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے خاطر پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، یہ ایک الگ آزاد ریاست ہے، ہم نے ڈھگروں سے مقابلہ کر کے ڈھگروں کو شکست دے کر اس کو آزاد کرا لیا گیا ہے، لہٰذا پاکستان کے چاروں صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی آئینی حیثیت ملنی چاہیے۔ جو حقوق سندھ کو ہے، پنجاب کو ہے، بلوچستان کا ہے، صوبے پختونخوا کو ہے، وہ ہے گلگت بلتستان کو بھی ہونی چاہیے تھی۔ ایک معاہدہ لکھا جاتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ میرے جی بی کے عوام، میرے جی بی کے سیاسی رہنما، میرے علماء کرام، یعنی گلگت بلتستان کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ بلتستان کا جغرافیہ، اب ہم آتے ہیں جغرافیہ کی طرف۔ یہاں میں کلوز کرتا ہوں اپنی تقریر کو۔ بلتستان ایجنسی تقریباً 10,118 سے 10,188 مربع میل ہے۔ بعض مورخین نے 12,000 مربع میل کہا ہے، لیکن اقوام متحدہ کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق 10,188 تک ہے مربع میل، تقریباً 21,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے۔ بلتستان ایجنسی 1993 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 22,03,000 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ 1,00,000 سے زیادہ افراد اس مردم شماری میں شامل نہیں ہیں۔ تلاش روزگار کے سلسلے میں کراچی، لاہور، کوئٹہ، راولپنڈی، اسلام آباد وغیرہ میں موجود تھے۔ آبادی اس وقت 4,00,000 سے زیادہ تھی۔ یہ بلتستان ایجنسی کی جغرافیہ ہے۔ تقریباً مورخین کہتے ہیں جنگ بندی لائن کے اندر بلتستان کا مجموعی جغرافیہ رقبہ 10,118 سے 188 مربع میل ہے۔ باقی علاقہ کورگل ہے، لداخ ہے، دراز ہے، زانسکار وغیرہ ہے۔ جنگ آزادی 1948 کے دوران بلتستان سے الگ ہو کر بھارت کے قبضے میں رہ گئے ہیں، جن کی مجموعی آبادی 4,00,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس طرح کل آبادی تقریباً 7,23,000 سے زیادہ ہے۔ گلگت تقریباً 18,388 مربع میل ہے۔ گلگت ایجنسی گلگت بمع بلتستان 28 سے 28,500 مربع میل ہے۔ اقوام متحدہ کا انسائکلوپیڈیا کے مطابق 28,000 ہے، جبکہ 28,500 مربع میل ہے گلگت بلتستان۔ تو تقریباً 28 سے 28,500 مربع میل جو ہے 75 سے 77,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔
اقوام متحدہ کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق 72,500 مربع کلومیٹر ہے گلگت بلتستان. جبکہ جنگ آزادی سے قبل ڈوگرا افواج راجون کی حکومت شکری خاندان سے قبل گلگت بلتستان تقریباً 63,000 مربع میل سے زیادہ تھی. 63,000 جو کٹ کر ابھی 28 سے 28,500 مربع میل ہے. ہماری نصف زمینی جغرافیہ انڈیا کے ہاتھ میں ہے. کورگل ہے، لداخ ہے، زنسکار ہے، دراس ہے، جن کی مجموعی جغرافیہ جو ہے تقریباً 35,000 مربع میل ہے. یہ بلتستان کی جغرافیہ ہے. تو مقبوضہ لداخ جو ہے 35,000 مربع میل تقریباً 85,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے. گلگت بلتستان جو ہے بلتیوں کو ایک تبت کہا جاتا ہے. تبت کو بالائی، وسطی نیز کوچک تبتوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے. اور یہ لسا سے گلگت تک تقریباً 1,200 میل انگریزی فاصلے پر پھیلا ہوا ہے. چھوٹا تبت 12,000 مربع میل پر مبنی ہے. لگ بھگ تقریباً 170 میل طویل متوازی خطوط کے درمیان 34 سے 76.35 شرقاً پھیلا ہوا ہے. اس کی جو عرض ہے وہ مغرب یا شمال اور مشرق جنوب مشرق شکل بناتی ہے، جس کا بالائی زاویہ وادی حرمش کے آغاز پر 35.48 اور انتہائی شمال میں 34.25 لاد ہے. کنینگھم نے بلتستان کو بلور شناخت دی، جبکہ مرزا حیدر گرگان کا نظریہ اس کے مقابل یہ ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ بلور مشرق سے ملحقہ کاشغر اور یارقن ہے اور شمال میں بدخشان سے مغرب میں کابل، نانگن اور اس کے جنوب میں ارض کشمیر بنتا ہے. یہ مرزا حیدر گرگان کا نظریہ ہے تاریخ میں. اسی بیان میں اس جگہ کے چترال اور کافرستان کے ساتھ نشاندہی کی جا سکتی ہے، جس کے تصدیق بڈریف کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ گلگات، ہونسین نگار اور مغرب کے جانب تمام وادیوں میں اس خطے کا نام تقریباً نامعلوم ہے، اور اس جگہ کو بالور یا بلور یا بلورنٹس کہا جاتا ہے. مسٹر شاؤ نے دریافت کیا ہے کہ بلور کا لفظ چترال میں اب بھی کرغزستون کے زیر استعمال ہے. کرغزوں کے زیر استعمال ہے. چترال ابتدائی نوعیت کی اہم شاہراہ کے طور پر بالائی آکسس سے پنجاب تک لازماً ہندوکش کے جنوب میں ایک ملک تھا. سارے ملک کا نام غیر مقامی اور سیاح جو لیتے ہیں وہ اس کا صرف ایک جزوی علاقہ ہے. یہ مسٹر شاو کہتا ہے. مارکو پولو کا بلاور ممکنہ طور پر سرکول تھا، جو بلا شبہ سلطنت بلتستان کا ایک حصہ تھا. آزاد کشمیر بین الاقوامی انسائکلوپیڈیا کے مطابق 4,500 مربع میل ہے، تقریباً 11,600 مربع کلومیٹر. یعنی دوسرے الفاظ میں علم جغرافیہ شناس والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آزاد کشمیر 13,297 مربع کلومیٹر ہے، 8 اضلاع میں منقسم. مقبوضہ کشمیر کی جغرافیہ تقریباً 85,805 مربع میل ہے. اقوام متحدہ کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق 85,805 مربع میل پوری کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا جغرافیہ ہے. تقریباً 2,22,234 مربع کلومیٹر بنتے ہیں. محل وقوع
بلتستان دریائے سندھ کے دونوں اطراف کوہستان ہمالیہ اور کوہ قراقرم کے درمیان واقع، اس کے شمال میں چین کا صوبہ سنگیانگ، جنوب میں کشمیر، مشرق میں لداخ، مغرب میں گلگت واقع ہے۔ یہ علاقہ 34 درجے سے 36 درجے عرض بلد اور 75 سے 77 درجے طول بلد کے درمیان واقع ہے۔ یہاں دنیا کی چند بلند ترین چوٹیاں مثلا K2 بلندی 7800، K2-1 7820 میٹر مشبوم کہا جاتا ہے۔ K2-1 K2 نے K1۔ اس کے بعد آتا ہے K2 بلندی 8611 میٹر یا 8615 میٹر، چھوڑم کے نام سے مشہور ہے۔ تقریباً یہ K2 جو ہے 28250 فٹ ہے یا 28251 فٹ ہے K2، جس کو کوہ گٹوین آسٹین کہا جا سکتا ہے۔ پھر K4 ہے بلندی 8355 میٹر، ریکشاڈو۔ براڈ پیک بلندی 8047 میٹر۔ اس کے علاوہ K4 K3 K5 K6 K7 تا K30 اور پرنگٹو ٹاور واقع ہے۔ قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیر مثلا بیافو گلیشیر، بلتور، سیاچن، چوغلونگبا اور رنگمولونگبا واقع ہے۔ حدود اربع بلتستان اپنے پہلے عروج یعنی سلطنت بلاور کے دور میں شرقاً غرباً لداخ کے چمتھنگ کے میدانوں سے لے کر پامیر تک، شمالاً جنوباً سلسلہ قراقرم کے انتہائی شمال سے لے کر ہماچل پردیش کے ضلع سپیتی تک پھیلا ہوا تھا، اور اپنے دوسرے عروج گلفو علی شیر خان انچن اور شاہ مراد کے 1620 تا 1680 کے مطابق انگریزی کتاب ہندوکش میں شرقاً غرباً تبت کے جھیل مانسروور سے لے کر وادی کلاش اور شمالاً جنوباً قراقرم سلسلہ کوہ کے انتہائی شمال سے لے کر موجودہ کوہستان ہزارہ کے شمال حدود تک پھیلا ہوا تھا۔ تو یہ کوہستان ہزارہ کے شمال حدود تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ حدود اربع ہے بلتستان کا۔ اس وقت جب ڈوگروں کی حکومت تھی تو اس سے پہلے سکردو سے لداخ تک یا مختلف دریائے سندھ کے ساتھ جو وادیاں گزرتی تھی وہ پڑو کے نام سے معصوم تھا۔ کرگل سے سکردو تک کا فاصلہ 6 پڑو تا 104 میل ہے۔ کورگل تا اولڈنگ تھم 16 میل، اولڈنگ تا باغیچہ 19 میل، باغیچہ تا تلتی 16 میل، تلتی تا پرکوتا مہدی آباد 18 میل، پرکوتا تا گول 14 میل، گول تا سکردو 12 میل، یعنی کرگل سے سکردو تک 6 پڑاؤ بنتا تھا پڑاؤ اس وقت۔ تو اللہ کے فضل سے گلگت بلتستان پاکستان کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے اور ہم پاکستان کا ایک پرامن شہری ہے۔ گلگت بلتستان ہونے کے ناطے ہم سب کو فخر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری زمینی فضائی جغرافیہ انٹرنیشنلی کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا، کیوں دو قومی نظریے کی خاطر پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کا محل وقوع اور حدود اربعہ کیا تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان 23.35 تا 37.5 عرض بلد شمالی اور 60 سے 50 تا 77 سے 50 طول بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ سروے آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا کل رقبہ 3,10,403 مربع میل ہے، جو کہ تقریباً 7,96,096 مربع کلومیٹر بنتے ہیں۔ میرے پاکستان کے ہم وطنوں، ہم سب ملکی دفاع کے لیے
گلگت بلتستان کی سرزمین کو انشاءاللہ استعمال کر سکتے ہیں